اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ سامعین عزیز، شام امت مسلمہ اس وقت جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اور جو روز نئے فتنے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، تو اس کے لیے آج ہر شریف النفس انسان پریشان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام اور اہل اسلام کو پسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو یا دیگر مسلم ممالک ہوں، ہر جگہ پہ خون مسلم بہایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمارا پیارا وطن پاکستان، یہاں پہ کچھ سازشی عناصر اکٹھے ہوئے اور آئے روز نئے منصوبے کے تحت اس ملک میں بد امنی پھیلانے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہیں۔ نہ کہیں پہ حکمرانوں کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی اداروں کی کوئی کوشش نظر آ رہی ہے کہ آئے روز جو یہاں پہ کام ہوتے ہیں ان کو کس لحاظ سے روکا جائے یا ان کا کس طرح سد باب کیا جائے۔ پچھلے 1-1.5-2 ماہ کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کیفیات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ لبرل مرد اور لبرل خواتین کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اور پاکستان کی شہروں کے اندر سڑکوں پہ بورڈ نصب کیے جا رہے ہیں اور عورت کی آزادی کے نام پر بے حیائی، عریانی، فحاشی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں قرآن مجید فرقان حمید کا یہاں پہ
جو حکم ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. ہماری وہ غیرت مند بیٹیاں، وہ غیرت مند بہنیں ان لبرل عورتوں کو دیکھ کر پریشان ہیں، اور ہمارے وہ غیرت مند مرد وہ پریشان ہیں کہ یہ جو بے حیائی کا طوفان اٹھنے جا رہا ہے، ہماری نسلیں اس طوفان سے کیسے بچیں گی؟ قرآن فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرمایا اے محبوب مسلمان عورتوں کو حکم دو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اب ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام پہ دعویٰ ہے اس کا کہ میں مسلمان ہوں، تو قرآن جب اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ فوراً قرآن کے حکم کو مانا جائے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے، غیر مردوں کو نہ دیکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المؤمنین سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھیں. تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضور نے ازواج کو پردہ کا حکم فرمایا. یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی ہیں جو نابینا تھے. یہ تشریف لائے تو حضور نے حکم دیا کہ پردہ کر لو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے آپ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے ہم پردہ کر لیں، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں. وہ نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، تو یا رسول اللہ ان سے بھی ہم پردہ کریں؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو. اب دیکھیں کہ یہ کتنا ایک مقام تھا ان خواتین اسلام کا، کتنا مرتبہ اور کتنی عظمت تھی ان خواتین اسلام کی کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو آج کس سوچ کو لے کے سڑکوں کے اوپر ان گندی خواتین نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ اب رب ذوالجلال مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، فرمایا اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. وہ عورتیں کیا کریں؟ مسلمان عورتیں
اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ یہ وہ احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے مسلمان عورت کے بارے میں نازل فرمائے۔ اب دیکھیں کہ جو پیچھے حدیث گزری، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں ہے۔ اب عریانی فحاشی پہلے ہی بڑا طوفان ہے، شہر کے شہر، بلکہ اب تو شہروں کے اندر کوئی محلہ یا کوئی محلوں کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ یہ لعنت نہ پہنچ چکی ہو۔ کوئی گھر چند ایسے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ہم نے کلمہ جس کا پڑھا ہوا ہے، وہ جو کہنے والی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی، کھانا خود گرم کر لو، مجھے کیا معلوم تیرے موزے کہاں ہیں، یہ عورتیں کہہ رہی ہیں مردوں کو، اور اس کے اوپر کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ان کو کہنے والا نہیں کہ تم یہ سارے کام، یہ تماشے کیوں سڑکوں کے اوپر لگا رہی ہو، اس سے ہمارے ملک کی عزت مجروح ہوتی ہے، ہمارے اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں وہ عورتیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہ تو اپنی نگاہوں کو زیادہ بلند کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرو۔ کس آزادی کی یہ عورتیں باتیں کر رہی ہیں آج؟ ذرا اپنا حال اسلام سے پہلے بھی تو دیکھیں کہ کیا تھا۔ جب یہ زندہ درگور کی جاتی تھی اس وقت کو بھول گئی؟ جب بیٹی کا گھر کے اندر پیدا ہونا ہی نحوست سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، اور سوگ منایا جاتا تھا کہ فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پہ اتنی غیرت کھاتے اور شرم محسوس کرتے کہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے۔ کیا اپنا وہ احوال بھول گئی جب والد کے فوت ہونے کے بعد بیٹا ماں کو منڈیوں میں جا کے بیچ آتا تھا؟ اس کی عزت، اس کی قدر کیا وہ بھول گئی کہ اس وقت معاشرے کے اندر سب سے کم تر مخلوق عورت کو سمجھا جاتا تھا؟ آج آزادی کے نام پہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، آزادی کے نام پہ امت مسلمہ کی باحیا بیٹیوں کو بے حیا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس عورت کو عزت کا مقام نہیں ملتا تھا، جس عورت کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا زندہ ہی، جس عورت کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، سلام ہے آمنہ کے لال پہ جو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے اور اس عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی دن سے اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جس کی کوکھ سے تو نے جنم لیا ہے اس کے قدموں میں رب نے تیرے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اب اندازہ کریں نا، جس بیٹی کے پیدا ہونے پہ شرم محسوس کی جاتی تھی،
اور اس بات کو اپنی بے عزتی ہونے کا سبب سمجھا جاتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، معاشرے کے اندر کتنی بے عزتی ہوئی۔ لیکن جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ رب کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نواز دیا ہے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آج جس آزادی کو یہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، وہ آزادی نہیں بلکہ وہ بربادی ہے۔ اور وہ لونڈے، وہ فواد چودھری کی طرح کے بے غیرت ہوں یا عامر لیاقت کے جیسے دلال ہوں، وہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ان کی آزادی مقصود نہیں، بلکہ وہ ان کی آزادی سے اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ بیٹھنے والے اینکر ہوں یا میڈیا پہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہوں، وہ سب ان کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ ان کے جسموں تک آزادی چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اسلام نے عورت کو جو عزت دی، جو مقام دیا، اور آج یہ جو آزادی کی بات ہو رہی ہے، ذرا اسلام کو بھی تو دیکھیں نا۔ اب وہ ایک مرد جو ہے جن کے یہ خلاف آواز اٹھ رہی ہے کہ مرد بڑے ظالم ہیں، مرد بڑے ظالم ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ذرا اس پہ بھی تو اندازہ کریں۔ جب مرد پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت خوشی کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، بس وہی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 سال جب وہ دودھ پی کے پھر بڑا ہونا شروع کرتا ہے تو اس کو کیا بات سمجھائی جاتی ہے کہ تیری ماں تیری جنت ہے، تو نے ماں کی عزت کرنی ہے۔ اب ماں کون ہے؟ ماں عورت ہے۔ پھر 15 16 17 سال تک وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ ماں ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اسی لمحوں کے اندر جب وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، پھر اس کے کندھے پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تیرے گھر کے اندر تیری 1 2 3 بہنیں بھی ہیں، وہ بہنیں تیری غیرت اور عزت ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ادب کرنا ہے۔ بہن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہن غریب کی ہو یا امیر کی ہو، بہنیں بھائیوں کو کتنا پیار کرتی ہیں، اور بھائی بھی بہنوں کے لیے تھوڑا پیار نہیں کرتے۔ آپ کہیں بھی ہوں، کتنے مجبور ہوں، آپ کے گھر کے اندر اگرچہ فاقے ہوں، آپ کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، لیکن بہن آج فون کرے کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں نے اس لیے تجھے فون کیا، کسی چیز کی بھی اسے ضرورت ہے، تو بھائی کیا کرے گا؟ اگرچہ ادھار اٹھائے لیکن بہن کی مجبوری کو ضرور وہ پورا کرے گا۔ یہ عزت کس نے عطا کی؟ اسلام نے عطا کی۔ یہ بہن اور بھائی کے پیار کو کس نے واضح کیا؟ جبکہ بھائی اور بہن کا تصور تو بعد میں ہے، پہلے تو اس نظریے پہ غور کیا جائے کہ جب بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دیا گیا،
بچی پیدا ہوئی، اس کو شرم محسوس کی گئی، لیکن اب اس کی عمر جب 17-18 سال ہوئی مرد کی، تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ ماں کی بھی عزت کرنی ہے، تیری بہن بھی ہے، اپنی بہنوں کی بھی عزت کرنی ہے۔ اور یہی نہیں، پھر اسے کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی بہنوں کو گھر سے رخصت بھی کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد جس کی خوشی کی گئی تھی مرد کی، 15-20 سال تک وہ کیا کرتا رہا؟ ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں کو عزت کرتا رہا ماں کی۔ کس سبب؟ اسے سمجھایا گیا تھا یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ اب ماں کون ہے؟ ماں ہے۔ پھر اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی، اس کے بعد وہ نوکری تلاش کرتا ہے، پھر وہ پیسہ کماتا ہے، کچھ ملک چھوڑ کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر، اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، سب کو وہ چھوڑ کے بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کے کندھوں پہ یہی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے کہ تیری بہنیں ہیں۔ اب بہن کون ہے؟ بہن بھی عورت ہی نہیں؟ بول دے کیوں نہیں تسی؟ ٹھیک تے آؤ، آپ کو سارے ذرا اچھی آواز نہ رکھو نا، سبحان اللہ، سارے ایک بار آخ لو، کچھ نہیں ہوتا، یقین منو جو کوئی مریا ذمہ دار میں ہوں، سبحان اللہ۔ تو اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، پھر وہ بہنوں کی بھی عزت کرتا ہے۔ جب بہنوں کو، ابھی وہ بیاہ کے فارغ نہیں ہوتا کہ پھر اس کا اپنا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر جو عورت آئی وہ اس کی بیوی ہے، اب اس کو سب سمجھاتے ہیں، سسرال والے بھی سمجھاتے ہیں، اپنے ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ اب یہ تیری عزت ہے، اس کی تو نے عزت کرنی ہے۔ پہلے ماں کی عزت، ماں بھی عورت، پھر بہنوں کی عزت، بہنیں بھی عورت، پھر بیوی کی عزت، بیوی بھی عورت۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ کام کرتا ہے پورا دن، وہ باہر دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، وہ کام کاج کرتا ہے، شام کو جو کماتا ہے لا کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کا حسن کتنا ہے، اسلام نے اس عورت کو کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ دونوں چیزوں کو اگر عورت ذہن کے اندر رکھے کہ پہلے کیا تھا اور پھر اسلام نے کیا دیا، یہ ہماری تہذیب ہے نا، ہمارا اسلامی تمدن ہے نا۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، اللہ نے پھر اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائی، اب اولاد بیٹی ہے، تو بیٹی کون ہے؟ بیٹی بھی عورت ہے۔ اب اس کی ساری فکریں ایک طرف، بیٹی کی فکر ایک طرف، یہی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کی اچھی تربیت کروں، بیٹی کو پڑھاؤں، بیٹی کو گھر کے اندر حسن اخلاق سکھاؤں، اور گھر کے کام کاج بیٹی کو سکھائے جائیں، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ میری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے تو سکھی رہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارے، پوری زندگی وہ اس بات میں گزار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری تہذیب کے اندر یہ کیا ہے کہ بیٹی اگر فوت ہو گئی سسرال کے گھر میں جا کے، وہاں پہ کچھ عمر گزاری ہے، فوت ہو گئی، تو ہماری تہذیب کے اندر کیا ہے کہ لوگ کفن تک، قبر تک بیٹی کے خرچے پورے کرتے گزار دیتے ہیں۔ تو پھر وہ بے غیرت لونڈیاں آج سڑکوں پہ نکل کے کس چیز کی آزادی مانگ رہی ہیں؟
جس عورت کو مغرب نے رونق محفل بنایا اور جس عورت کو مغرب نے بازار کی زینت بنایا، اس عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا۔ اب جا کے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں، وہاں کی بات کرتے ہیں، مغرب میں عورت آزاد ہے، کیا خاک آزادی ہے اس کی؟ صبح جب مرد نکلے گا وہ بھی گھر کے سے نکلتی ہے، پورا دن کام کرتی ہیں، مرد کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ تو عورت کا یہ کام ہی نہیں نا، گلی کے اندر صفائی ہونے والی ہو نا گھر کے سامنے سے، تو پھر بھی باحیا لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا دوپہر کو صفائی نہ کرنا، رات کو کر لینا اندھیرے کے اندر۔ اور اگر کوئی عورت صفائی کر رہی ہو، وہاں سے گزرنے والے مسلمان مرد اپنی نظریں جھکا کے گزر جاتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے۔ اب دیکھیں کہ جس وقت انسان کو یہ ساری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو بے حیائی چاہتے ہیں، کیا ہے جسم اور کیا ہے مرضی؟ مرضی اور جسم، ان دونوں چیزوں کو دیکھیں کہ یہ نعرہ جو لگایا جا رہا ہے، یہ میری 5 انگلیاں، یہ 5 انگلیاں، 10 انگلیاں ہیں۔ اب کوئی جو یہ نعرہ لگاتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، تو اپنے اس جسم کی 6 انگلیاں کرے نا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوب آپ فرماؤ، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی، بے شک میرا مرنا، جو کچھ بھی ہے تمام جہانوں کا جو پالنے والا رب ہے اس کے لیے ہے۔ نہ یہ جسم میرا اور نہ مرضی میری۔ جس جسم کے اوپر اترانے والے لوگ ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، جب مر جاتے ہیں تو اس جسم کے ساتھ کیڑے کیا حال کرتے ہیں، اس جسم کو مٹی کیسے کھا جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کتنے کتنے بڑے بادشاہ، حکمران گزرے ہیں، قارون جیسے بدنما لوگ گزرے، فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے گزرے، رب تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ تو اس بات کو بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، کہ یہ کیوں چیخ رہے ہیں اتنا؟ ہم چیخ اس لیے رہے ہیں کہ کہیں وہ طوفان جو آج شہروں میں سڑکوں کے اوپر بپا کیا جا رہا ہے، کہیں وہ طوفان چلتے چلتے ہمارے گھروں تک نہ پہنچ جائے، کہیں وہ طوفان ہمارے گھروں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ حالانکہ کل پرسوں سے 2-3 دن سے جب سے یہ تماشا لگا ہے، ہماری عورتیں جو گھروں کے اندر غیرت مند بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، مائیں، ان لنڈے کی بازاری عورتوں کو دیکھ کے ان کو گالیاں دے رہی ہیں کہ یہ کتنی گندی ہیں، ان کی ذہنی فطرت کتنی گندی ہے، اور کتنے گندے بورڈ اٹھا کے وہ بازاروں کے اندر پھر رہی ہے، اور پھر نعرہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس پہ ہم بات کرتے ہیں تو فوراً حکم ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیاں بلاک کرو، ان کو گرفتار کیا جائے۔ سبب کیا ہے؟ جب یہ ملک بنا تھا تو کتنے لوگوں کے گلے کاٹے گئے تھے، جب یہ ملک بنا تھا تو کتنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں خراب کی گئی تھیں، کتنا لہو بہایا گیا کہ دریا کے دریا اور راستے میں ہندوستان اور پاکستان میں جو آنے والے راستے ہیں، ان راستوں کے اندر جتنے کنویں تھے وہ مسلمانوں کے جسموں سے بھرے پڑے تھے۔
آج جس آزادی کی یہ بات کرتی ہیں ذرا کشمیر میں جا کے تو دیکھیں، فلسطین میں جا کے تو دیکھیں، وہ برما کی مسلمان خواتین کا حال تو دیکھیں جہاں پہ عورتوں کے جسموں کو کاٹ کے آگ کے اوپر کباب بنائے جا رہے ہیں۔ رب تعالی کا شکر ہے اور اس کی عطا ہے یہ پاکستان۔ آج انڈیا کا حال دیکھ لیں، پچھلے جمعہ کے دن ہی مسجد جلائی گئی، ایک نہیں کتنی جلائی گئی۔ دلی کے اندر جو فسادات شروع ہیں، مسلمان مردوں کو زندہ مسجدوں کے اندر جلایا گیا، اذان دینے پہ پابندی، نماز پڑھنے پہ پابندی۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ ہم اپنی مسجد میں اذان بھی کھلے عام دیتے ہیں اور نماز بھی کھلے عام پڑھتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم اس گھر کی سڑکوں کو ان گندگیوں سے پاک کر کے ہی رہیں گے۔ ہم یہ گند اپنے ملک میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہماری عورت، ہماری بہن، بیٹی، ہماری ماں، اس کی ایک عزت ہے جو اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ یہ عورت بازار کی زینت نہیں، بلکہ اس کو کہا گیا تو گھر میں ملکہ بن کے رہ، تیرا خامن تیرے لیے کما کے لائے گا۔ بیٹوں کے مطالبے، پتہ ہے نا، آپ بھی بیٹوں بیٹیوں والے ہیں، بیٹوں کے مطالبے بندے رد کر دیتے ہیں۔ صبح کام پہ بندہ جائے نا تو بیٹا اور بیٹی گھر سے کوئی کام کہے کہ ابا جی مجھے شام کو فلاں چیز چاہیے، تو والد کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بیٹے کو ملے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نے کہا ہے، بیٹی کے لیے میں ضرور لے کے جاؤں گا۔ تو یہ عزت اور وقار جو اسلام نے عورت کو دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بے حیاؤں کے بارے میں 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم بتا کے گئے، فرمایا کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب ذرا ادھر بھی تو غور کرے نا کہ یہ جو بے حیا ہیں، جن کو نہ ماں کی ہے، نہ بھائی کی ہے، نہ والد کی ہے، سب سے پہلے اپنے والد کو کہے نا، سب سے پہلے اپنے بھائی کو کہے نا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جہاں پہ چاہوں میں جس کے ساتھ رہنا چاہوں رہوں۔ یہ کلچر عام کرنے کی کوشش، اور یہ ان کے پیچھے کون سی ایجنسی ہے، کون ان کی فنڈنگ کرتا ہے اور کون ان کو پال رہا ہے کہ آئے روز ملک کے اندر انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے۔ اب 8 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گی، ہم اپنی طاقت منوائیں گی اور ہم اس ملک کو لبرلزم کی طرف لے کے جائیں گی اور یہ ملک سیکولر بنے گا۔ کیوں لیبل تم نے لگایا اس ملک کے اوپر کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ اسلامی نہیں، یہ سیکولر ہے۔ یہ چند 100 جو نکلی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو لونڈے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ ان کے جسموں تک اپنی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ بھیڑیے ہیں اور ان کو نوچنا چاہتے ہیں، لیکن اس انتظار میں ہیں کہ ہم اگر زبردستی نوچیں گے، پھر وہ قانون جو پاس ہونے لگا تھا کہ اگر کوئی کسی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے سرعام پھانسی دی جائے اور قصوروار مولوی کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ مولوی اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سب سے پہلے مطالبہ یہ مذہبی جماعتوں نے کیا تھا کہ یہ قانون بننا چاہیے، لیکن روکنے والے کون تھے؟ اسی حکومت کے اندر وہ وزیر موجود ہیں، ہمارے علاقے سے ہیں، میں اس کو جانتا بھی ہوں۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 مرد جہنم میں لے کے جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا وہ ہوگا اس کا والد۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گی یا اللہ مجھے تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن میرے جہنم میں جانے کا ذمہ دار میرا والد ہے۔ پوچھا جائے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گی کہ یا اللہ میں تو چھوٹی تھی، بچپن میں تھی، پھر اسی کے گھر میں پلی ہوں، اسی کے گھر میں بڑی ہوئی، جوان ہوئی۔
اس کا حق تو بنتا تھا نا کہ میری تربیت کرتا، یہ میرا خیال کرتا، مجھے سمجھاتا کہ اے میری بیٹی جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس سے بچ جا، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا تو اپنے گلے میں توک نہ ڈال۔ لیکن میرے والد نے مجھے نہیں کہا، لہٰذا اگر میں جہنم میں جاؤں گی تو یا اللہ ذمہ دار تو یہ بھی ہے، اسے بھی میرے ساتھ بھیج۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ اسے بھی اور اس کے والد کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ عورت پھر کہے گی کہ یا اللہ ایسے نہیں، ایک اور بھی ذمہ دار ہے جو مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ جوان تھا، اس کی غیرت اور عزت تھی میں، وہ خود مجھے چھوڑنے جاتا تھا، لیکن وہ مجھے کیسے روکتا؟ وہ تو خود اپنی نظروں کے اندر شیطان لے کے جاتا تھا۔ یا اللہ اگر میرا والد ذمہ دار ہے تو میرا بھائی بھی اتنا ذمہ دار ہے۔ وہ میرے سبب اگر کسی سے لڑ سکتا تھا تو مجھ سے بھی تو لڑ سکتا تھا نا، کہ تو فیشن نہ کر، بے حیائی کی راہ کی طرف نہ جا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اسے اور اسے بھائی کو اور اس کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ عورت پھر کہے گی، یہ اس کا مقدمہ ہے، وہ کہے گی یا اللہ ایک اور بھی ذمہ دار تھا، وہ میرا خاوند تھا، وہ میرے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مجھ سے لڑتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے فیشن سے روکا نہیں، بے پردگی سے روکا نہیں، میں کپڑے جیسے بھی پہنتی تھی مجھے روکتا نہیں تھا، بلکہ مجھے وہ بازار کی زینت بناتا، دوستوں کی محفلوں کے اندر وہ مجھے لے کے جاتا، وہ مخلوط پارٹیوں کے اندر میری نمائش کرواتا۔ اگر وہ ایک دھمکی دیتا کہ اگر نماز نہ پڑھے گی تجھے طلاق دے دوں گا، اگر وہ ایک دھمکی دیتا کہ اگر اپنی زندگی شریعت کے مطابق نہ گزارے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو یا اللہ طلاق کی دھمکی تو عورت کے لیے بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی روکا نہیں، لہٰذا میرا والد بھی اس کا سبب ہے، میرا بھائی بھی اس کا سبب ہے، اور میرا وہ خاوند بھی اس کا سبب ہے کہ وہ اگر مجھے روکتا تو آج میں جہنم میں جانے سے بچ جاتی۔ حکم ہوگا والد، بھائی، شوہر، ان تینوں سمیت اس عورت کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گی یا اللہ ایک اور بھی ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ 4 مردوں کو وہ عورت جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ کہے گی یا اللہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، ہر بات اس کی مانتی تھی، وہ رات کے وقت اگر مجھے اٹھا کے مجھ سے پانی مانگتا، ٹھٹھرتی سردی کے اندر میں اٹھ جاتی اور اسے پانی دیتی، وہ میرا بستر گیلا کرتا، میں خود گیلی جگہ پہ سو لیتی، لیکن میں اس کو خشک جگہ پہ رکھتی کہ کہیں میرے لال کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ اگر کھانا نہ کھاتا تو رات کی میری نیند اٹھ جاتی کہ میرے بچے نے کھایا کچھ نہیں، وہ اگر صبح گھر سے کچھ کھائے بغیر چلا جاتا تو میں روٹی لے لے کے اس کے پیچھے جاتی کہ میرا بچہ آج بھوکا گیا ہے۔ یا اللہ اگر وہ مجھے یہ کہتی کہ ماں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز کی پابندی نہیں کرتی، وہ مجھے کہتا تو میں کیسے نہ اس کی بات مانتی۔ لہٰذا یا اللہ میں اکیلی ذمہ دار نہیں، میں نے تیرے حکموں کو توڑا مجھے قبول، لیکن تیرے حکم توڑنے کے سبب میرا خاوند بنا، میرا بیٹا بنا، میرا شوہر بنا، میرا والد اور میرا بھائی بنا۔ حکم ہوگا ان 4 کو بھی اور اس عورت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کے یہ قوانین اور آج بڑھتی ہوئی وہ بے غیرتی جس کو ٹیلی ویژن کے ساتھ جوڑ کے دنیا کے اندر اس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک کے اندر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ اسلام جو حکم دیتا ہے اس اسلام نے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے،
اور مردوں کو دیکھیں نا کہ قرآن نے یہاں تک کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھو کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار۔ فرمایا کہ اے عورت تجھے تو حکم یہ ہے کہ جس زمین پہ تو گزر رہی ہے اس زمین کے اوپر اپنا پاؤں بھی آہستہ رکھ، کہیں تیرے پاؤں رکھنے کے سبب زمین کے اوپر تھوڑی سی جنبش ہو اور زمین کے اوپر تھوڑی آواز پیدا ہو اور سننے والا تیری پاؤں کی آواز کو بھی اپنے کانوں میں محسوس کر سکے۔ اس عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو خوشبو لگا کے نکلے، خوشبو لگا کے نکلی، اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں جاؤں گی فحاشی کروں گی بے حیائی کروں گی، فقط خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے وہ کہیں پہ نکلی گھر سے باہر۔ فرمایا جس وقت تک وہ عورت اپنے گھر کے اندر واپس آ کے اور غسل جنابت نہ کر لے، وہ غسل جو فرض ہو چکا ہوتا ہے وہ غسل نہ کر لے، اس وقت تک وہ عورت پاک ہی نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو اس عورت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب آئے تھے تو کہا پردہ کر لو، کہنے لگی یا رسول اللہ ان سے کیا پردہ، وہ تو نابینا ہے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، لہٰذا اگر ان کو پردے کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم بھی نیچے رکھا کرو۔ تو یہ سامعین ذی احتشام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا تاکہ اس بے حیائی اور بدتمیزی جو سڑکوں کے اوپر کی جا رہی ہے اس سے ہم اپنی نسلوں کو محفوظ بنانے کا طریقہ اپنا سکیں، ہم سوچ سکیں کہ ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں کس طرح ان بے حیائی کے طوفانوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، انہیں والدین، بھائی، شوہر، بیٹے ان کی عزت اور وقار بتائیے کہ تمہارا گھر کے اندر سب سے پہلا رکھوالا تمہارا والد ہے، پھر بھائی ہے، اس کے بعد شوہر ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، وہ کما کے لاتے ہیں، تمہارے سامنے نچھاور کرتے ہیں، تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں ہمارے گھر کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔